السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میزبانی خدا پروگرام لے کر۔ زینبیہ چینل کا یہ پروگرام جو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے، اس کے تحت روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس میں سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے شرعی مسائل کی طرح، اور آپ اپنے فقہی مسائل، دینی مسائل، شرعی مسائل جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، نمازوں سے متعلق ہیں، روزوں سے متعلق ہیں، وہ آپ ابھی کال کر کے مولانا سے دریافت کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان آپ کے مسائل کے حل کے لیے آج بھی حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم سب مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض۔ ناظرین، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کی ابتدا ہمیشہ یومیہ دعا سے ہوتی ہے، لہذا مولانا آج 9ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ آپ اسے ضرور سنیں، اس کی بھی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، اور دعا جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہمیں کال کیجئے اور اپنے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ مولانا آج کی دعا ہماری ناظرین خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، بمحبتک یا امل المشتاقین۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں ہم کہ اے خدا، اپنی رحمت کا حقدار مجھے بنا دے، کچھ نصیب معین کر دے، کچھ ہمارے لیے حق معین کر دے اپنی وسیع رحمتوں سے، اور ہماری ہدایت کر دے اپنی روشن دلیلوں کی طرف، اور تو میری پیشانی کو پکڑ کر تو مجھے اپنی گرفت میں لے کر اپنی مرضی تک، کہ جب تو راضی ہو جائے وہاں تک مجھے لے جا۔ تیری محبت کی قسم تجھے اے تمام مشتاق، تجھ سے عشق کرنے والے، تجھے چاہنے والوں کی آرزوئیں۔ یقیناً اس دعا میں سب سے پہلی گفتگو یہی ہے کہ خدایا مجھے اپنی وسیع رحمتوں کا حصہ قرار دے، اپنی رحمتوں میں مجھے دے وہ وسیع۔ کس طریقے سے انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں جائے، اور جس وقت مانگنے والوں کو دیکھا جائے، جو گدھا ہوتے ہیں، جو در در سے جا کے مانگتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ایک جملہ عرب میں بھی کہا جاتا تھا، ایران میں بھی، اور ہم لوگ بھی سنتے تھے کہ رحم کرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اور روایت میں بھی یہ ہے جملہ، ارحم ترحم، رحم کرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ آج اگر واقعی اس رحمت کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رحمت ہمیں مل جائے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ خدا کی رحمتوں کو اپنے شامل حال کرنے کے لیے ہم جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ان تک اپنے رحم و کرم کو جاری کریں۔ جب ہم اگر اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو رحمت صرف دعا کرنے سے نہیں ملے گی، بلکہ خود ہمارے رحم کرنے سے ہمیں رحمت ملے گی۔ اور بہت زیادہ ضرورت ہے، جو بھی ضرورت مند ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے لیے راشن، کھانا، پانی، یہ دے کر انسان خدا کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ ایک امام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، چوتھے امام کے زمانے کا۔ ایک شخص، اس کی 2 بیویاں تھیں،
اور وہ اپنا کھانا لے کر شہر سے باہر نکلا کچھ سیر و تفریح کے لیے. ایک جگہ پر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے اور اس کے کچھ بچے ہیں اور وہ بھوکا بالکل لاغر ہو رہا ہے. اس نے اپنے کھانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتے کے سامنے، کتوں کو بچوں کے سامنے ڈال دیا اور اس طریقے سے خود بھوکا رہ کے اس کو کھانا کھلا دیا. اب اس کی 2 بیویاں تھیں. جو پہلی بیوی تھی اسے پسند نہیں تھا کہ دوسری بیوی اس نے کیوں کیا. تو جو پہلی بیوی تھی جس کے گھر وہ ایک رات اس کے یہاں جاتا تھا، دوسری رات دوسرے کے یہاں جاتا تھا، تو پہلی بیوی کے گھر جانا چاہ رہا تھا. وہاں جائے، اس کے دل میں یہ بات آئی. اس نے خواب میں، وہیں جب جنگل میں تھا تو خواب میں یہ دیکھا کہ امام آئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آج تم اس بیوی کے گھر نہ جاؤ بلکہ اپنی دوسری بیوی کے گھر جاؤ. وہ دوسری بیوی کے گھر چلا گیا اور پھر امام نے جو خواب میں بتایا تھا کہا کیونکہ تمہاری پہلی بیوی نے تمہارے کھانے میں زہر ملا کے رکھا تھا، فلاں جگہ پر وہ زہر رکھا ہوا ہے، اور اگر تم وہاں جاتے اور اس کھانے کو کھاتے تو تمہاری موت آ جاتی. کیونکہ تم نے اللہ کی مخلوقات کو نجات دیا ہے، رحم کیا ان کو، اپنا کھانا ان کے حوالے کیا، لہذا خدا کی طرف سے تمہارے اوپر رحم کیا گیا کہ تمہیں موت سے نجات دیا گیا. تو ارحم ترحم، رحم کرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. وہ امام کے پاس گیا اور امام سے عرض کیا فرزند رسول آپ کا کیا حکم ہے، اب میں اس بیوی کے ساتھ کیا کروں؟ تو کہا، امام نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو اسے رکھو، چاہو تو طلاق دے کے آزاد کر دو. وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب سب کچھ واقعے کے مطابق پایا جیسا امام نے بتایا تو بیوی شرمندہ ہوئی اور اس نے پوچھا اپنی بیوی سے کیا چاہتی ہو؟ شرمندگی کے معاملے جب سامنے آئے اتنا زیادہ شرمندہ ہوئی کہ پھر اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی، اس لیے کہ تم تو رحم کر رہے ہو، تم تو چاہتے ہو محبت کرنا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ دشمنی کیا ہے، اس لیے کہ مجھے طلاق دے کے آزاد کر دو. لیکن جو اس واقعے سے، جو چوتھے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، بیان یہ کرنا تھا کہ رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمتوں کو اپنے شامل حال کرنا ہے تو صرف دعاؤں سے رحمت شامل حال نہیں ہوگی، بلکہ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں ہمیں رحم کرنا ہوگا. اپنی رحمتوں کو، جتنی بھی ہمارے پاس رحمت ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا تو خدا کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. اور اسی طریقے سے وحدنی فیہ لبراہین کا ساتعہ، خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ روشن دلیلیں خدایا جو تجھ تک پہنچنے کے لیے روشن دلیلیں درکار ہیں وہ ہمیں عطا کر دے، اس تک ہماری ہدایت کر دے. یقیناً جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں ہمیں خدا کو پہچاننے کی دلیلیں دیکھنا ہوگا. توحید مفضل، جناب مفضل کی کتاب توحید موجود ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں. اس کو دیکھیں کس طریقے سے خدا کو پہچانوایا گیا ہے. اور بھی جو آسان کتابیں ہیں اسے دیکھیں تاکہ یہ دلیلیں جب ہم حاصل کرنا چاہیں گے اور پھر یہ دعا کریں گے تو خدا ہمیں دے گا. اور پھر یہ جملہ کہ خذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، پروردگارا مرضاتک، یعنی اپنی مرضی تک، ایسی مرضی کہ تو راضی ہو جائے وہاں تک میری گردن، میری پیشانی پکڑ کر لے جا. یقیناً جب خدا کو راضی کرنے کی گفتگو ہو، خدا راضی ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے کاموں کو انجام دیں. سب سے اہم چیز ہے اپنے مال کو حلال اور پاکیزہ بنائیں. جب ہمارا مال حلال و پاکیزہ ہوگا، جب ہمارا رزق پاکیزہ ہوگا تو ہم خود پاکیزہ ہوں گے، زبان پاکیزہ ہوگی، آنکھیں پاکیزہ ہوں گی، نگاہیں پاکیزہ ہوں گی، تو ہم خدا کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے بے محبت کا
یا عمل المشتاقین، اے مشتاق جو تجھ کو چاہتے ہیں، ان کی آرزوؤں والے، یعنی تیری محبت کا واسطہ، کہ جو چاہتوں کی آرزو ہے. یقیناً انسان جتنا زیادہ اپنی محبت کو خدا سے دکھانا چاہتا ہے، قریب کرنا چاہتا ہے، خدا کے بندوں سے اتنی محبت دکھائے تو خدا کی محبت کو حاصل کرے گا. آج کی دعا میں بہت اہم باتیں یہی کہی گئی ہیں کہ انسان ایسے کام کرے جس سے رحمت خدا کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے، ایسے امور کو انجام دے جس سے خدا کو راضی کر سکے، تاکہ یہ دعا قبول ہو سکے اور ہم اپنی عملی زندگی میں اس کا فائدہ دیکھ سکیں. جزاک اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اب ہماری لائن اوپن ہے اور اب آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. مولانا نے آج کی دعا آپ کے حوالے پیش کی اور اس دعا کی وضاحت بھی فرمائی اور بہترین طریقے سے آج کی دعا میں پروردگار نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت فرمائی. یقینی طور پر ہمارا یہ پروگرام تو آپ کا اپنا پروگرام ہے اور آپ کے لیے اسے مرتب کیا گیا ہے. اس میں آپ کو سوالات کرنا ہے. ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 9619648943. ابھی آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور اس نمبر پہ کال کیجئے اور اپنے مسائل اب آپ پوچھ سکتے ہیں. ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے. ہمارے پاس یوٹیوبرز بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ موبائل میں یوٹیوب پہ جائے اور زینبیہ چینل لائیو کلک کریں گے تو ابھی پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور جہاں جہاں زینبیہ چینل آ رہا ہے آپ براہ راست اسے ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. ہلو ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا وہ روزہ رکھنے کے بعد اثر کے بعد سفر کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ڈلیوری کے بعد عورتیں 1.25 تک نہ نماز پڑھ کے نہ روزہ رکھتی ہے. اس کے بارے میں ذرا مولانا سے پوچھے اور بتائیے کہ کتنے دن تک روزہ اور نماز معاف رہتی ہے ڈلیوری کے بعد. ٹھیک. خدا خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ، آپ کی کال آئی اور ہم انتظار کر رہے ہیں دوسرے اپنے کالرز جو یقیناً ہمیں کال کر رہے ہوں گے. ہم ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی سوال پوچھیے. ماہ مبارک رمضان ہے یہ، اور روزے ماہ مبارک میں سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی فضیلت جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں ان 4 مصروں کے ذریعے عرض کر دیں کہ ہم کو بخشا ہے خدا نے تحفہ ماہ سیام. ہم کو بخشا ہے خدا نے تحفہ ماہ سیام. کم ہے جتنا اپنی قسمت پر کریں ہم افتخار. سبحان اللہ. ہم کو بخشا ہے خدا نے تحفہ ماہ سیام. کم ہے جتنا اپنی قسمت پر کریں ہم افتخار. اور ایسے مہمانوں پہ جنت بڑھ کے قرباں کیوں نہ ہو. ایسے مہمانوں پہ جنت بڑھ کے قرباں کیوں نہ ہو. میزبانی کر رہا ہے جن کے خود پروردگار. یقیناً ناظرین، اس مہینے میں جتنے روزدار ہیں اللہ نے ان کو اپنا مہمان قرار دیا ہے. یعنی اللہ میزبان ہے اور ہر روزدار اس کا مہمان ہے. یہی شرف ہمارے لیے کیا کم ہے. اور اگر کوئی روزے کو کسی بھی اعتبار سے ہلکا تصور کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ پروردگار کی میزبانی سے محرومیت کا اظہار کر رہا ہے. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے مالی رمضان میں جو قرآن شریف پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو کیا کسی اور اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم اپنے دل کے بارے میں کو بخش سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک. السلام علیکم. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی جی، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟
जी मैं पंद्रह से बात कर रही हूँ। बेहतर है, इंशाल्लाह मौलाना आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आप अभी टेलीफोन उठाइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप टेलीफोन उठाइए और सवाल कीजिए। चूँकि सवाल जवाब का सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो बीच में कॉल्स आती हैं तो वो रब्त टूटता है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आपकी कॉल्स आ जाएं, हमारे पास सवालात इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद हम मौलाना की खिदमत में चलें, फिर मौलाना जवाब दें तो आप इत्मीनान के साथ मौलाना का जवाब समाअत करिए। मैं एक बार और गुजारिश कर रहा हूँ आप तमाम हजरात से कि आप खुद तो देखते हैं ज़ैनबिया चैनल, लेकिन आपके बहुत से अज्जा हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से दोस्त अहबाब हैं, शायद वो अभी तक मुतवज्जे नहीं हो पाए हैं ज़ैनबिया चैनल की तरफ। गुज़श्ता बरसों की तरह हमारे पास कॉल्स आनी चाहिए। आज हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को बताइए और लोगों से कहिए कि आप ज़ैनबिया पे कॉल कीजिए और अपना मसला ज़रूर पूछिए, इसलिए कि आपके सवाल के ज़रिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप एक सवाल पूछेंगे, आपके एक सवाल के जज़ैल में न जाने कितने अफराद हैं जो इस मसले से नावाकिफ़ रहे होंगे और मौलाना जब जवाब देंगे तो उससे उनको भी फ़ायदा हासिल होगा। लिहाजा आप अपने सवाल को मामूली न समझा कीजिए। हमसे अक्सर लोग कहते हैं अब समझ में नहीं आता कि क्या पूछें, ये छोटे मोटे सवालात। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई बहुत से नाजरीन और व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जो कभी कभी ये कंफ्यूज होते हैं कि रोज़े में हम सर में तेल लगा सकते हैं कि नहीं, रोज़े में हम ब्रश कर सकते हैं कि नहीं, रोज़े में हम काजल लगा सकते हैं कि नहीं। बहुत से लोग परेशान हैं। तो आप किसी भी मसले को मामूली और हकीर न समझें, आप सवाल पूछिए कि हम तेल लगा सकते हैं कि नहीं। आपको जवाब मालूम है, लेकिन आपके सवाल के ज़रिए न जाने कितने अफराद हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि रोज़ा रख लिया तो तेल नहीं लगाया जा सकता। कम से कम उन्हें तो जवाब मिल जाएगा। तो इस सवाल के ज़रिए लोगों का फ़ायदा भी होगा और आपको भी सवाब मिलेगा। तो आप अपने किसी भी सवाल को आप पूछ सकते हैं और किसी भी सवाल को आप मामूली न तसव्वुर कीजिए, हर सवाल हमारे लिए अहम है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सवाल ये था कि जैसे अभी हम कहीं बाहर जा रहे थे तो हमारा ट्रेन अजान से पहले का था, मतलब मगरिब के अजान से पहले 6:15 का अजान है 7 बजे। अच्छा। तो मगर ट्रेन इतनी देर में रुकी रही, लेट हुई, अपने निकलने के लिए मतलब बदल दे। तो आप लोग हमारे वो नमाज जो हमारी पैदा हुई है वो वापस पढ़ जाएगी या फिर उस नमाज को पूरा पढ़ेंगे? अच्छा। निकलते निकलते हो चुका। हाँ, यानी ज़ोहरैन आपकी क़ज़ा हुई है? नहीं, ज़ोहर पूरी पड़ी है। मगरिब का टाइम हुआ ट्रेन में जी। पूरा तो बाहर नहीं गई थी ट्रेन, जब तक मगरिब का टाइम हुआ ट्रेन में मगर टाइमिंग का लेट हो गई थी तो पूरा से नहीं क्रॉस कर गई। हाँ। तो हमारा नमाज पढ़े है या वो नमाज पूरी है? यानी आप पूना की सरहद में थे और नमाज का वक्त खत्म हो गया, यानी स्टेशन पे थे, शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, मगरिब का वक्त शुरू हुआ, उसके बाद आपने सफर कर लिया। उसके बाद सफर में गए। ठीक है, अब आप जहां पहुंचे हैं वो पूना के बाहर है। बेहतर, ठीक है, बेहतर। चलिए, दूसरा ये है कि जो रोजा जैसे पहले हम जाते हैं मस्जिद में खोलते हैं तो मस्जिद को सही है बोलना है कि घर में होना चाहिए होगा फैमिली के साथ? ठीक, बेहतर क्या है? बेहतर है जनाब, बेहतर है। ठीक है, और कोई सवाल फिरोज भाई आपका? जी, बेहतर है, मौलाना अभी आपको जवाब देते हैं। एक बार और बोलिए ना, हमारे यहाँ जो नहीं आया केवल वो कह रहे यहाँ से नहीं है वो वहीं से प्रॉब्लम। बेहतर है ये हमारे चैनल वाले इस वक्त सुन रहे होंगे, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो इसको अभी देखें। पूना से फिरोज भाई ये कह रहे हैं कि इनके घर में आवाज़ नहीं आ रही है, आपका चैनल क्लियर नहीं आ रहा है, शायद रुक रुक के आ रहा है।
डिस्प्ले नहीं आ रहा। अच्छा, ब्लर आ रहा है, तो उसको चेक कर लिया जाए जी। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। बेहतर बेहतर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। जी माँ साहब वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माँ साहब एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे मम्मी है वो उनकी किडनी प्रॉब्लम रहती है, तो वो जाहिर सी बात है कि रोजा रखने से उनको डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो इसमें फिर हालांकि डॉक्टर ने इतना बहुत से ये नहीं कहा है, वो बताया कि आप सुबह को ज्यादा पानी पी लीजिए और फिर शाम को भी पानी को, लेकिन वो क्योंकि कमजोर है तो जब भी थोड़ा आती है तो ये पानी की कमी तो हो ही जाती है। तो इससे रोजे के लिए क्या क्या मुद्दे होते हैं? ठीक है, और कोई सवाल है आपका? बस अभी तो ये है। बेहतर है इंशाल्लाह। हमारी कॉल अभी ओपन है, 6 बजे तक हमारा प्रोग्राम है, लिहाजा आप इसके बाद भी सवाल कोई आ जाए जहन में तो आप पूछ सकती हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। बेहतर है, बेहतर। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी 12:25 से। अच्छा अच्छा, बेहतर है, बेहतर है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मौलाना आपको जवाब देते हैं। खुदा हाफिज। जी हुजूर। बांद्रा से हमारी सकीना आपा का सवाल था कि हमने असर के नमाज के बाद सफ़र किया तो क्या हमारा रोज़ा सही होगा या कसर हो जाएगा? मुसाफिरत इख्तियार की। अपने घर से जब निकलना है कहीं जाने के लिए तो ज़वाल के बाद ही निकलना है। असर के बाद निकली हैं, यकीनन रोज़ा उस दिन का सही है। और कहीं से दूसरे घर से अपने घर आ रहे हैं, अपने वतन अगर कहीं आ रहे हैं तो ज़वाल से पहले पहुंचना है। रोज़ा रख के अगर आ रहे हैं तो ज़वाल से पहले पहुंचना है। ठीक है, यानी आप रोज़े से हैं और दोपहर तक आप घर पे रहे, दोपहर के बाद आप निकले हैं तो आपका रोज़ा बहरहाल सही है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि किन जगहों पर रोजा तोड़ना मुस्तहब है? अच्छा, जी, और एक और सवाल है कि जैसे मक्का, मदीना, करबला, कूफा में पूरी पूरी नमाज पढ़ते हैं तो क्या वहाँ पर पूरा पूरा रोजा भी रखते हैं या 10 दिन से कम नहीं है? अच्छा, इन जगहों पर नमाज पूरी 10 दिन से कम रुके तो भी? जी, तो क्या वहाँ पर रोजा भी पूरा ही होगा? ठीक है। और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मुंबई से। अभी जवाब देते हैं मौलाना आपको इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। तो इंसान अगर अपने घर से निकल रहा है, या मसलन अभी कल मुझसे एक सवाल पूछा गया कि मेरी फ़्लाइट दुबई की है और यहाँ से 10 बजे है और वहाँ के टाइम के हिसाब से हम ज़वाल से पहले 11 साढ़े 11 बजे वहाँ के टाइम से पहुँच जाएंगे, तो और वहाँ पर हमें 10 दिन से ज़्यादा रुकना भी है, तो क्या हम रोज़ा रख के निकल सकते हैं? तो बिल्कुल, यहाँ से आप ज़वाल के पहले जा रहे हैं, जबकि हुक्म यह है कि वतन से इंसान ज़वाल के बाद रोज़ा रख के निकले। लेकिन अगर कहीं अपने जिस तरीके से या अपने वतन जा रहा है रोज़ा रख के, तो या ये कि 10 दिन से ज़्यादा रुकने की नीयत है, 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा की, तो भी आप अगर ज़वाल से पहले पहुँच रहे हैं तो रोज़ा उस दिन का सही है। तो ये होना चाहिए, यानी मेयार ये है कि अगर अपने घर से वतन से निकल रहा है तो ज़वाल के बाद निकले, और अपने घर वतन की तरफ आ रहा है तो ज़वाल से पहले पहुँच जाए तो रोज़ा सही है। ठीक है, यानी जहां आप 10 दिन के क़याम के लिए जा रहे हैं वहां भी अगर आप ज़वाल से कबल पहुंच गए तो उस दिन का रोज़ा सही होगा, और आप कहीं से अपने वतन आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं और ज़वाल के पहले पहुंच गए तो भी रोज़ा सही होगा। उस दिन का रोज़ा भी सही है और बाद का भी सही है। सकीना आपा ने एक सवाल और किया, हुजूर के डिलीवरी के बाद ख़वातीन के कुछ अय्याम ऐसे होते हैं कि जिसमें वो रोज़ा नहीं रख सकती, ये कितने दिनों तक के लिए है? जैसा कि इन्होंने बयान किया कि 1.25 महीने और नहीं मालूम क्या क्या, ये शरीयत नहीं है। शरीयत ने जो पाबंदी, न छठी का गुस्ल है न कुछ है। 10 दिन तक विलादत के बाद 10 यौम 10 दिन
تک خواتین حالت نفاس میں ہوتی ہیں، نجس ہوتی ہیں، 10ویں دن وہ پاک ہو جاتی ہیں. لہذا یہ چھٹی کا غسل اور یہ چھٹی کا نہان جو ہوتا ہے یہ سب شریعت میں نہیں ہے. یہ ہو بھی جائے، نہلا بھی دیا جائے، سارے رسم و رواج بھی کیے جائیں تو وہ پاک نہیں ہے. پاک اسی وقت ہوں گی کہ جب وہ اس 10 دن پورا ہو جائے کہ 10 دن کے بعد وہ پاک ہوتی ہیں. 10ویں دن نہانا واجب ہے اور اس دن کے بعد وہ پاک ہو جائیں گی. تو روزہ ظاہر سی بات ہے ولادت ہوئی ہے، اگر توانائی ہے جسم میں، طاقت ہے تو 10 دن کے بعد سے رکھ سکتی ہے. ماہ رمضان میں کسی کی ولادت ہوئی اور اب اس کے بعد 10 دن گزر گئے تو اب 10 دن کے بعد پھر اب اگر جسم میں واقعاً طاقت و توانائی اتنی ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے، ورنہ 10 دن سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مولانا نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا کہ خواتین کے لیے 10 روز تو بہرحال روزہ نہیں ہے شریعت میں، اور اس کے بعد پھر اگر وہ قوت محسوس کر رہی ہیں کہ ہم بالکل فٹ ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہی روزہ رکھیں گی. اگر ان کی صحت ہے یا نو مولود کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے. اچھا، اب یہ جو ایام 10 دن کے بعد کے شروع ہوں گے اور جس میں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قضا کریں گے، بعد میں قضا کریں گے. قضا کریں گے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ 10 روز کے بعد جو چھوٹے گا اس کی قضا ہے. اس کی قضا ہوگی. اور اگر 1 سال تک پورے نہیں رکھ پائی اگلا ماہ رمضان کے تو فدیہ ادا کریں گے، لیکن قضا ذمہ باقی رہے گی. یہاں پہ یہ بات بتا دیں کہ یہ تو ماہ رمضان کے مسئلے کے درمیان پوچھا گیا ہے، ویسے بھی اسلامی شریعت کے قوانین کو ہمیں ماننا چاہیے. شریعت نے کوئی چھٹے کا اور 6 دن کا نہان وغیرہ نہیں رکھا ہے. خدا کے لیے عورتوں سے گزارش ہے کہ یہ سب رسموں کو ختم کریں. 10 دن پہ عورتیں پاک ہوتی ہیں بچے کی پیدائش کے بعد. اس کے بعد بھی جو مسائل ہیں وہ عورتوں کو معلوم ہے، لیکن 10 دن کے بعد وہ پاک ہوتی ہیں. تو 10 دن سے پہلے نہلانا اور رسم و رواج کرنا یہ سب جہالت کی رسمیں ہیں. اس سے ہمیں نجات حاصل کرنا چاہیے. دین و شریعت کے مطابق ہمیں زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ثواب اسی میں ہے. 6 دن پہ رسم و رواج سے کوئی ثواب نہیں ہے، چاہے کتنی بھی نظر دلائی جائے اور کچھ کیا جائے کوئی ثواب نہیں ہے. یعنی غسل نہیں دلا سکتے، اس سے طہارت تو ہو نہیں پائے گی، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. نہلانے کو تو پہلے دن نہلائے، دوسرے دن نہلائے نہیں، لیکن جو ایک رائج ہے مشہور جو ہے اور جو اس طریقے سے رائج ہے، افسوس کے ساتھ ہماری شیعہ گھرانوں میں بھی ہے کہ چھٹی کا نہان، یہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید تصور یہ ہے کہ 6 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہے. نہیں، ایسا کچھ طہارت نہیں ہو پاتی. لیکن اگر کسی نے 5 دن 6 دن پہ کوئی تقریب رکھ دی ہے اور اس تقریب میں مثلا نظر نیاز و فاتحہ اگر کرانا چاہتے ہیں تو اس میں بہرحال طہارت تو نہیں ہے. طہارت نہیں ہے. نیت سے اگر طہارت کی نیت سے رکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی، لیکن ویسے اگر ثواباً کرنا چاہیں تو کوئی، وہ تو جب بھی چاہے کرے، ثواب کی نیت سے صرف انسان جس وقت بھی چاہے کرے تو ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ممرہ سے ہماری ایک بہن کا سوال ہے کہ ماہ مبارک میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس میں لوگ یعنی دورے کا قرآن ہے، لوگ نام بھی دیتے ہیں کہ ان کو بخش دیے گا، اسی میں کیا اپنے مرحومین کو بھی بخشا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان اس قرآن کے دورے میں جا کے اپنے آپ پر کوئی شرط اور پابندی لگا کے جا رہا ہے کہ مثلا اس دورے میں آئیں گے تو صرف انہی مرحوم کو جن کا نام دورے والوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے انہی کو بخشا جا سکتا ہے تو نہیں بخش سکتے. لیکن اگر انسان خود سے جا رہا ہے قرآن پڑھنے کی غرض سے تو وہاں پر جو نام دیے جا رہے ہیں اس میں اور اپنے مرحومین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جتنے لوگوں کو چاہے شریک، جتنے لوگوں کو چاہے. البتہ کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. جس نے دورے پہ بلایا ہے اب اس نے اگر کہا کہ بس انہی لوگوں کو آپ کو بخشنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بخش سکتے تو مجبوری ہے. ورنہ اس میں لوگوں کو بخش دیجیے اگر قبول کیا اس شرط کو تو. اگر قبول کیا جی، اگر قبول نہیں کیا تو مجبوری نہیں جی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شرط رکھی اور آپ نے کہا بیشتر ہے ہمیں یہ شرط قبول ہے، اس کے بعد آپ پابند ہیں. لیکن اگر کسی نے شرط رکھی اور آپ نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہم تو جس کو چاہیں گے بخشیں گے،
تو بخشا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بخشنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ایک قرآن پڑھ کر کے پورے افراد خاندان کو، اپنے اور دوسروں کے، مومنین مومنات سب کو بخش سکتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. پونا سے ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے حضور کہ ہم نکلنا چاہتے تھے ظہر عصر کے بعد، اسٹیشن پہنچے اور ٹرین اتنی لیٹ ہو گئی کہ مغرب کا وقت ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہماری ٹرین روانہ ہوئی تو اب یہ مغرب کی نماز جو ہے یہ ہم کو ادا کرنی پڑے گی یا مثلا قضا کرنی پڑے گی، یعنی قصر کرنی پڑے گی یا پوری پڑھنی پڑے گی؟ اگر یہ بہرحال ٹرین میں معاف نہیں ہے، ٹرین میں بھی چلتی ٹرین میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. لہذا پہلے تو جہاں پر بھی وقت ہو جائے کوشش کرے انسان نماز پڑھے، اور یہ ذہن سے نکال دیں کوئی مشکل ہوگی کچھ نہیں ہوگی، ہم لوگ پڑھتے ہیں باقاعدہ ٹرین میں نماز. تو پہلی بات تو یہ کہ نماز جہاں پہ بھی وقت ہو جائے وہیں پہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، پہلے سے انسان کو تیاری رکھنا چاہیے اور باوضو وغیرہ ہو کر پڑھنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے، اب کیونکہ وقت آپ کا ہو چکا ہے اور آپ اپنے وطن میں ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ وقت رہتے ادا کرتے تو جہاں پہنچ جاتے وہاں کے اعتبار سے آپ قصر پڑھتے. لیکن جب آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اب آپ کو ادا کرنا ہے، تو کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا لہٰذا آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی. اگر آپ نماز مثلا مغرب کا وقت ہو گیا اور آپ اپنے گھر سے نکلے اور 2 گھنٹے کے بعد کسی جگہ پہنچ گئے، اور ظاہر سی بات ہے پلین سے یا ٹرین سے آپ اتنی دور چلے گئے کہ آپ کا روزہ اور نماز وہاں پر قصر ہے، تو آپ کو کیونکہ وقت ہو گیا تھا آپ کا وطن میں، لیکن آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں وقت ہے تو آپ وہاں کے اعتبار سے پوری نہیں قصر پڑھیں گے. لیکن اگر قضا ہو گئی تو کیونکہ وقت وطن میں ہو چکا تھا لہٰذا پوری ادا کرنی پڑے گی. انہی کا ایک سوال اور ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو مسجدوں وغیرہ میں افطار وغیرہ ہوتا ہے تو بہتر کیا ہے، ہم مسجد میں مومنین کے ساتھ افطار کر لیں یا اپنے گھر پلٹ کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ افطار کریں؟ اس پہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ کوئی اس میں نہیں، کہیں پہ بھی انسان افطار کرے فضیلت اس میں نہیں ہے. بہرحال پاک و پاکیزہ رزق کے ساتھ افطار کرنا چاہیے، اور مسجد میں اگر کر رہا ہے تو مومنین کو ثواب جائے گا، گھر میں کرے گا تو خود اپنے رزق سے اپنے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ مسجد میں نماز کی وجہ سے افطار ہو رہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو اسی قانون کو، کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ کم سے کم نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کی جائے، اذان کے وقت نہ کیا جائے. کیونکہ جو ثواب دینے والا ہے خداوند عالم، جب انسان نماز کے بعد افطار کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کے ثواب کی کیفیت اور اس کی کے درجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بہت زیادہ روایت میں بیان کیا گیا ہے. تو اب مسجد میں انسان افطار کر رہا ہے تو نماز کے بعد کر رہا ہے، تو اس کی ایک الگ برکت ہے. اور گھر میں کرے گا تو ممکن ہے کہ نماز بعد میں پڑھے اور افطار اول وقت کر لے، تو کوئی حرج نہیں ہے. انسان کو اختیار ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، کبھی مسجد میں کریں کبھی گھر میں کریں، دونوں جگہ کوئی اس میں فضیلت نہیں رکھی گئی ہے. اچھا، تو اس میں مسئلہ فیروز بھائی فضیلت کا نہیں ہے. آپ سوال آپ افطار گھر والوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ افطار مسجد میں مومنین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد میں تو بہت سے افراد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں کم افراد ہوتے ہیں، اور عام طور پہ ہوتا ہی ہے حضور کے گھر کا ذمہ دار اگر ہٹ جاتا ہے تو خواتین بیچاری وہ ٹال مٹول کرتی ہیں، اور اگر گھر کا ذمہ دار رہتا ہے تو ان کے لیے وہ اہتمام کرتی ہیں، تو اس کا فائدہ ان کو بھی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ خیال رکھا جائے کہ بھائی ہماری وجہ سے ہمارے گھر والوں کے افطار بہتر مل جائے گا، تو پھر کوشش یہ کرے کہ گھر ہی میں افطار کر لیں. گھر میں کر لے بہتر ہے. جی. اگر
ذریعہ ثواب بن رہے ہیں دوسروں کے لیے تو بہتر ہے. جی جی، دوسروں کو افطار اگر آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے اچھا مل جائے گا تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ گھر میں کریں انشاءاللہ. ناظرین، آپ کال کریں ہمیں، ہمارے پاس ابھی وقت ہے اور آپ کی لائن ہماری اوپن ہے، لہذا آپ پھر سے کال کریں اور اپنے سوالات درج کرائیں. ہم آپ کے سوالات کا پھر انتظار کر رہے ہیں. پروگرام آپ کا اپنا ہے، اسے نہ بھولیے. آپ کے سوالات آتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مولانا اس کا جواب دیتے رہیں تاکہ یہ پروگرام صرف سوال و جواب پر ہی مبنی رہے. سوالات نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں خواہ آپ کی نمائندگی کر کے سوالات کرنا پڑے گا مولانا سے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود سوال کر لیجئے. بارہ بنکی سے ہماری بہن کا سوال ہے. حضور کے والدہ کو کڈنی کا پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں، آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے، اور بہرحال وہ روزہ رکھنا بھی چاہتی ہیں. ایسے عالم میں کیا کریں، کیا حکم ہے روزے کا؟ اگر ڈاکٹر نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق رکھنے سے جسم پہ کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو روزہ رکھیں، ورنہ انسان خود اس مسئلے میں اپنے حالات کو دیکھے کہ اپنے جسم اور اپنے طاقت و توانائی کیسی ہے. اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر بہرحال قضا اور فدیہ تو ہے ہی. لیکن یہ بزرگی اور سن کی بزرگی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکتے تو اس میں زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. جی، یعنی اس میں خود آپ کی ممی اگر محسوس کرتی ہے کہ نہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم کو بہت مسئلہ نہیں ہے، دوا کھانی ہے، سحر میں کھا لیا، پھر افطار میں کھا لیا، پانی کی کوانٹٹی جتنی چاہیے ہم نے رات میں مسلسل پیا، سحر میں پی لیا، تو اتنا پانی ہمارے بدن میں ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ ساری کیفیتیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ وہ خود محسوس کریں گی. اس کے بعد بھی خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں دوسرے امراض اور دوسرے عارضے کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں پھر ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن روزہ تو ان کو رکھنا پڑے گا، ابھی نہیں رکھیں گی تو پھر بعد میں رکھیں گی تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو بہتر تو یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں پورا ماحول رہتا ہے، سب لوگ رکھتے ہیں، اس وقت روزہ رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. بعد میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تنخواہ روزہ رکھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. ایک سوال اور آیا ہے کہ ممبئی سے کہ روزہ کن حالات میں توڑ دینا چاہیے. اب اس میں دونوں صورت بتا دیں، مستحبی روزہ بھی اور واجبی روزہ. واجبی روزہ تو کسی بھی حالت میں نہیں توڑا جا سکتا، مگر یہ کہ جسم کے اوپر کوئی ضرر اور نقصان ہو، جانی نقصان ہو جسم کا، تو ہی انسان توڑ سکتا ہے، ورنہ واجبی روزہ کسی حالت میں نہیں توڑا جا سکتا. مستحبی روزہ کسی بھی وقت صبح سے شام تک میں کسی بھی وقت حتیٰ غروب سے کچھ دیر پہلے بھی اگر کسی مومن نے دعوت دیا روزے کی، افطار کی، تو انسان کھول سکتا ہے. مستحبی روزے میں کوئی پابندی نہیں ہے. مستحبی روزہ اگر رکھا ہے تو کوئی کھلا رہا ہے تو کھول لے. بالکل مومن کی دعوت کو قبول کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، بہتر ہے. انسان بتانا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے ہم کو دعوت دی، مثال کے طور پر 27 رجب کا ہمیں روزہ رکھنے کی نیت ہے، ہم نے رکھ لیا ہو، اگر کسی نے گھر میں ہمارے دعوت بھیج رکھی ہے اور ہم گھر میں گئے اور ہم نے تو رات میں نیت کر رکھی تھی کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، اور صبح میں مثلاً کچھ کھجور کھا کے سحر پانی بھی نیت کر لی، سحری بھی. اب جب ہم صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ دوپہر میں کسی مومن نے اپنے گھر پہ جشن رکھ کے 27 رجب کو اور دعوت دیا ہے اور بیوی نے بتایا، تو اب ایسی صورت میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اس مومن کی دعوت کو قبول کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. واہ، تو روزے کا بھی ثواب مل جائے گا اور بالکل روزے کا بھی ثواب ملے گا اور مومن کی دعوت کا بھی ثواب ملے گا. اچھا، لیکن یہ جو واجبی روزہ ہے اس کو بہرحال توڑا نہیں جا سکتا، کسی بھی حالت میں نہیں توڑا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی جان کا خطرہ ہو یا کوئی ضرر ہے جان پہ تو پھر تو ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مثلا بہرحال روزہ رکھا ہے، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، جسم ہے اندر کا
اور یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون سا ہمارا عضو کس وقت ناکارہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، اور اس طریقے سے ہمیں ضرورت پڑ جائے کسی چیز کی، تو آدمی کسی وقت بھی جو ہے وہ واجبی روزہ بہرحال اگر جان کا خطرہ ہے اور مجبوری ہے تبھی توڑا جا سکتا ہے۔ تو واجبی روزہ اگر ہے تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے کسی بھی حالت میں، لیکن خدا نہ خواستہ آپ روزے سے ہیں، دوپہر گزر گئی، شام کا وقت ہے، پیٹ میں شدید درد ہوا اور اب ناقابل برداشت ہے، آپ لیٹ کے بیٹھ کے ہر طرح سے برداشت کر چکے، اب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس لیے کہ اب جان کا مسئلہ ہے، تو اب ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے تو آپ دوا کھا سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ نہ کہیں کہ ہم روزے سے ہم دوا نہیں کھائیں گے، ایسی صورت میں آپ دوا لے لیجئے اور کھا لیجئے، تو یہاں پر ایسے موقع پہ آپ روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے ہم روزہ نہیں رہ پائیں گے، اور خود ہی سے اپنے ایزیوم کر لیا، خود ہی سے سوچ لیا اور اس کے بعد پھر پانی پی لیا اور اس کے بعد پھر مست ہو گئے پانی پینے کے بعد، تو یہ روزہ کھولنا نہیں ہے۔ آپ کو واقعی تکلیف ایسی ہو کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے تب آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے حضور کہ جس طریقے سے پہلے تو اس پہلے ہی جملے کی وضاحت فرما دیجئے گا، اس کے بعد جواب دیجئے گا، مکے، مدینے، کوفے، کربلا وغیرہ میں نماز جیسے پوری ہے، کیا ویسی روزہ بھی پورا ہے؟ مکے میں، مدینے میں، پورے شہر میں آغا سیستانی نے کہا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی، نیا مکہ ہو یا پرانا، مدینہ بھی نیا ہو یا پرانا، شہر میں جو حدود ہیں شہر کی، مکے کی اور مدینے کی، وہاں پر نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے۔ اور کوفے میں بھی اختیار ہے، شہر کوفہ میں، اور کربلا میں حرم امام حسین کے اندر کا ایک خاص علاقہ ہے، وہاں پر نماز پوری ہے، یعنی وہ زری والا جو علاقہ جی جو حرم کا، جی۔ تو یہ 4 جگہوں پر نماز انسان کو اختیار ہے کہ پوری پڑھے یا قصر پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں صورتوں میں قبول ہے۔ کوفے میں بھی صرف مسجد کوفہ یا پورا کوفہ؟ دونوں کہا گیا ہے، یعنی مسجد کوفہ میں نماز کو کہا گیا ہے کہ بہرحال مسجد کوفہ میں اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھ سکتا ہے، مسجد کوفہ میں؟ جی۔ کوفے کی مسجد سے باہر نکل کر اب ہم نہیں سمجھتا مغر میں گئے تو وہاں تو پوری نہیں ہوگی، یا اور علاقے اس میں وقت پوری؟ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ شک میں مبتلا ہو گیا، شاید ایسا ہے کہ پورے کوفہ میں ہے، بہرحال مسجد کوفہ تو مسجد کوفہ تو یقینی ہے جی انشاءاللہ۔ بہرحال تو مسجد کوفہ، اب یہاں نماز پوری ہے، روزے کا کیا حکم ہے؟ نہیں، روزہ پورا نہیں ہے، روزہ قصر ہے، بہرحال اس کے لیے 10 دن کی نیت کرنا ہی ہوگا، ان جگہوں پر صرف تمام نماز، کہیں بھی مکہ مدینہ کہیں پہ بھی ہوں 10 دن پورا نیت کرنا ہی ہوگا، تبھی وہ روزہ ہوگا، اور روزہ معذرت کوئی صورت نہیں ہے، یعنی مستحب بھی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا آدمی؟ نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی منت مان کے جا رہا ہو پہلے سے ہی کہ اگر ہم وہاں پہ رہیں گے روزہ رکھ لیں گے، تو منتی روزہ پہلے سے اگر منت کسی نے مانی ہے تو رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا مولانا نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہیں جہاں پہ نماز قصر ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ آغا سیستانی دامت ظل العالی کے یہاں مکے میں، مدینے میں، پورے شہر میں نماز ہے، اور اس کے علاوہ کوفے میں، مسجد کوفہ میں بھی مکمل ہے، اور کربلا معلیٰ میں، پورے کربلا میں نہیں ہے بلکہ حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر زیر قبہ، وہ جو درمیانی گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے جو زری ہے، اس زری کے اطراف میں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ نماز آپ کی مکمل ہے۔ لیکن نماز مکمل ہے، روزہ مکمل نہیں ہے کسی بھی جگہ۔ البتہ اگر کسی نے نیت مان لی ہے، یہیں سے منت مان لی ہے یہیں سے کہ ہم جا رہے ہیں مکہ معظمہ اور مکے میں ہم روزہ رکھیں گے، فلاں دن پہنچ کر کے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، تو اب اگر منتی روزہ ہو گیا تو آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ وہاں پہ روزہ نہیں ہے۔ ناظرین آئیے آپ پھر ٹیلی فون اٹھائیے اور سوال پوچھئے، چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت باقی ہے اور ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج 9ویں ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کی جو شب ہے وہ شب وفات ہے شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، لہذا
اس عظیم ہستی کے حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی یاد برپا کریں، ان کا ذکر کریں. کل کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مولانا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیں، 2-4 جملے شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ پروگرام تو چلتا ہی رہے گا سوال جواب کا. آج آپ سے گزارش ہے کہ آپ شب میں عزاداری برپا کریں اور شہزادی کا تذکرہ ضرور کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں. بہت فضیلت ہے اور بڑی عظیم خاتون تاریخ اسلام کی. ہمارے پاس 10 منٹ ابھی بچے ہوئے ہیں. ہم آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ٹیلی فون اٹھائیں، سوالات پوچھیں. مولانا آپ کی خدمت میں ہیں، مولانا آپ کو ابھی جواب دیں گے انشاءاللہ. سوالات کا سلسلہ حضور مسلسل چل رہا ہے، مگر اس درمیان میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں مثلا مکمل طور پہ رات رہتی ہے، وہاں دن ہے ہی نہیں. 2 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے، 1 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے. تو وہاں پہ روزہ کب رکھیں گے؟ وہ 1 گھنٹے کے لیے روزہ رکھیں گے، 2 گھنٹے کے لیے رکھیں گے؟ رات ہی ہے وہاں، دن تو ہے ہی نہیں. بہرحال ان ممالک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو بتائن کیا گیا ہے، خود آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا ہے اور اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ اپنے قریب ترین جگہوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس شہر سے جو نزدیک ہے وہاں پر دیکھیں کیا حکم ہے. اس کے مطابق ان کو روزے اور نماز کے لیے حکم جو ہے ان کو جاری کیا گیا ہے. ورنہ اس طریقے سے نہیں جہاں پر کئی مسلسل رات ہی رہتی ہے پورے مہینے، تو ان کے لیے یہی ضروری ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو قریب ترین شہر جہاں پر سورج نمودار ہو رہا ہو اور وہاں پر قریب ترین جگہ جو ہے، اور ایسا ہی کرتے بھی ہیں لوگ، وہاں کے حساب سے دن کا حساب کریں گے اتنے گھنٹے کا اور روزہ رکھیں گے. دن میں یعنی آس پاس کے جو شہر ہیں، جو ممالک ہیں، جی وہاں کا نظام الاوقات منگوا لیں، ٹائم ٹیبل منگوا لیں، جی اور اس میں دیکھ لیں کہ وہ لوگ کتنے بجے ترک سحر کر رہے ہیں اور کتنے بجے افطار کر رہے ہیں. بس اسی حساب سے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج، تو کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اب کسی بھی ملک میں بیٹھ کے وقت معلوم کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں نکال کے. اور بہرحال ہمارے ایشیا میں اس قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، یورپ کی ہے اور وہ لوگ تو بہرحال زیادہ ہی اپڈیٹ ہیں. صحیح. کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں، مثلا ہم یہاں سے روزہ رکھ کر کے نکلے، تقریباً 7 بجے 7:15 بجے ہمارے روزے کا وقت ختم ہو جائے گا اور ہم عالم مسافرت میں ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ سوال کو مکمل کرتے ہیں. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ سوال تھا کہ یہ جو جیسے 40 میں وغیرہ میں جو دعاؤں کی طرف بڑھتی ہیں، جی اس سے دعائیں وغیرہ رہتی ہیں، تو اب ہم یہ جو دعائیں تو پڑھ لیتے ہیں، اب اس میں باقی جس کی تو اس کو جو ہے تو ہم اس کا نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو اب یہ جیسا جو آپ کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ دعائیں ہیں جس کی بڑی نہیں ہو کتابیں، تو ہم 5 جگہ کتاب رہے ہیں، تو وہ ایک ساتھ ہم ان کو بخش کرتے ہیں. اچھا، 5 مرحومین کے مجلس میں ملی ہوئی کتاب، جی جی جی، تو 5 کے لیے الگ الگ بخشیں ہیں یا ایک ہی بار بخش دیں؟ ایک ہی میں بخش. جی یہ سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اور جیسے اب یہ ہے کہ جو سلوات وغیرہ پڑھی ہے یا کچھ ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، تو ہم مومنین مناسب سے کس طرح بخشیں اس کا طریقہ اگر بتائیں گے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ. جی حضور، یہ سوال بھی پونا سے ہے. ہماری بہن نے پونا سے سوال کیا ہے کہ یہ جو روزانہ مجلسوں میں عام طور پر، اب آج کل تو روز ہی آنا کہہ سکتے ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں مجلس ہو رہی ہے،
اور کہیں نہ کہیں ایک رواج یہ ہو گیا کہ لوگ ایصال ثواب کے لیے دعاؤں کی کتابیں وغیرہ چھپواتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت کثرت ہو گئی ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی، سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایک رواج ہے، لوگ دے رہے ہیں. تو اب یہ جو کتابیں لے کے آئی ہیں اور اس میں مرحومین کے جس مرحوم کے نام سے ملی، اب ظاہر ہے کہ ہم ایک دعا پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی کتاب سے پڑھیں گے، 5 کتاب سے تو نہیں پڑھیں گے. تو کیا ہر ایک کی کہ مطلب جس کے نام سے بٹی ہے اس کی کتاب سے اس کے لیے پڑھنا الگ ہے، ضروری ہے، یا ہم کسی ایک دعا کو پڑھ کر کے اور سب کا نام لے کر کے اسے بخش سکتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے. جس کو چاہیے، جس کے لیے مرحوم کا نام صرف دیکھنے کی حد تک اگر اس کتاب سے آپ دیکھ کے ان کو بخش دیجئے کافی ہے. ہر کتاب سے پڑھنا نہیں، کسی کتاب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ کو دعائیں اگر زبانی یاد ہیں تو ان کتابوں کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو زحمت و تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دعا بس بخشنا ہے آپ کو؟ دعا پڑھنا ہے، بخشنا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، یا ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں جی. اور مرحومین کے لیے جو اس میں لکھا ہوا ہے، اگر انسان کو یاد ہے تو زبانی پڑھ لے. اگر ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے پڑھ لیا تو بھی کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر کتاب سے، اور اس طریقے سے جب اتنا زیادہ مل رہی ہیں کتابیں اور بہرحال اگر وہ کتابوں کو لے آ رہے ہیں تو اس کی حفاظت اور احترام واجب ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر اگر آپ سے اس کی حفاظت اور احترام نہیں ہو سکتا تو لے کر نہ آئیں اپنے گھر. بانٹنے والے دوسری جگہوں پر جہاں ضرورت ہوگی وہاں بانٹ دیں گے، خود لے کر ہی نہ آئیں. لیکن لوگ بڑے محبت سے حضور پیش کرتے ہیں، وہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال تو لے کر آ رہے ہیں تو واجب نہیں ہے کہ اس سے پڑھا ہی جائے. اچھا، بخشنا مقصد ہے. جی. اور کتاب لوگ دیتے اس لیے ہیں کہ آپ سورت پڑھ کے بخشیے. ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ اسی کتاب کو پڑھیے، ان کا ہدف یہ ہے کہ بخشا جائے پڑھ کے. تو کہیں سے بھی پڑھ کے بخشا جا سکتا ہے. نام مومنین، اچھا نام بھی لینا ضروری ہے یا بغیر تصور میں ہم کے؟ نہیں، اگر ذہن میں مثال کے طور پر فلاں جگہ سے خبر آئی تھی، بس ایک ذہن میں ہے، ہم نے وہاں بھیج دیا، پہنچ جائے گا خدا کی طرف سے. نام لینا ضروری نہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو کتابوں کی زیادتی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مسلسل لوگ دیکھیں، یہ ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. اگر انسان اس سے فائدہ پہنچا رہا ہے واقعاً ان کتابوں سے اور ان سے، تو مرحوم کو ایصال ثواب ہوگا. لیکن جب اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا جا رہا ہے، وہ پڑھی نہیں جا رہی ہے، وہ صرف جا کے رکھ جا رہی ہے اور زیادہ ہے، ہر انسان اس بات کو احساس کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تو یہ اس سے ایصال ثواب نہیں ہوتا. مرحومین کو ایصال ثواب کے دوسرے ذریعے اپنائیں، اور چاہتے ہیں اگر مرحومین کو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، یتیم نوازی کریں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیں، اس کے ذریعے سے ثواب مرحومین کو پہنچائیں. اور بہرحال طرح طرح مدد کے راستے ہیں. اپنے مالی امداد کو کتابوں کو خرید کر تقسیم کرنے سے صرف ایصال ثواب، یہ کوئی ایسا نہیں ہے. یہ جان لیجئے کہ ایصال ثواب کتابوں کے بانٹنے میں، چاہے قرآن ہو یا وظائف الابرار ہو یا دوسری کتابیں ہوں یا جانماز، جب ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا تبھی ہوگا. لیکن اگر ہم کسی یتیم کی نوازش کر رہے ہیں، کسی یتیم کو خرچ دے رہے ہیں، تو یہ تو ڈائریکٹ جا رہا ہے، اس میں کچھ ہے نہیں. اس کو کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو. جو بھی طریقے ہیں ایصال ثواب کے، ایسے طریقوں کو اپنائیں کہ جہاں پر فوراً خرچ ہو جائے تو اس کا ثواب جاری رہے گا، ساری رہے گا. واہ. دیکھیے، اس وقت مولانا جو بات کہی ہے اسے ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے. ایصال ثواب بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور بڑی تاکید ہے اس کی، ہمیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ مرحومین محتاج بھی ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے. ایصال ثواب کے لیے اب ایک رواج بن گیا کہ ہم دعاؤں کی کتابیں چھپوا دیں اور بٹوا دیں اور لوگ لے جائیں اور لے جا کر کے گھروں میں رکھ لیں، اور پھر ایسے ہی مسائل پیدا ہو جائیں کہ صاحب اتنی کتابیں ہیں، یہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں، کیسے پڑھیں اور کیا کریں. تو اس سے، اور پھر اب کہاں لے جائیں یہ کتابیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ 25-50 ہزار روپے لگا کر کے آپ کتاب خرچ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص غریب رہتا ہے، اس غریب کے بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو آپ ایصال ثواب کی نیت سے کہ ہم اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے اس کی تعلیم کا بندوبست کریں گے، اس برس کی اس کی پوری فیس 25,000 50,000 جتنی بھی ہوگی
وہ ہم دیں گے. آپ خاموشی سے وہاں جائیے اور جا کر کے کہہ دیجئے کہ بھائی آپ اپنے بچے کی فیس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا, آپ ہمیں بتا دیجئے گا, ہم فیس بھر دیں گے. تو یقیناً وہ بھی خوش ہو جائے گا, اس کا بوجھ کم ہو جائے گا اور 21 سال ثواب کا طریقہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو جو آپ کا ہدف اور مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور قوم کا ایک بچہ تعلیم یافتہ ہو رہا ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ایصال ثواب کے. اگر آپ یہ اختیار کریں, استعمال کریں تو یہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. بہرحال دعاؤں کی کتابوں یہ سے سوال یہ جو تھا, یہ جو 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات, اس میں میرے سائٹ پہ دیکھا آغا سستانی کے دفتر سے یہ سوال ہوا ہے. آغا کا جواب اس میں یہی ہے کہ وہ لوگ نماز احتیاط واجب کی بنا پر وہاں سے سب سے نزدیک شہر کے مطابق قربت کی نیت سے ادا کریں گے, پڑھیں گے, اور روزے کے لیے واجب ہے کہ ماہ مبارک میں کسی ایسے شہر جائیں جہاں روزہ رکھ سکتا ہو, یا وہاں جا کر بعد میں قضا کرے, یا تیسری صورت یہ کہ نہ جا سکتا ہے اور نہ ہی روزہ ماہ رمضان میں جا سکتا ہے, نہ بعد میں قضا کر سکتا ہے, تو پھر فدیہ ادا کرے گا. اچھا, یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے. بہرحال جو وہاں پر ہیں وہ لوگ خود مسائل کو خود اپنے جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں سوال کا مطلب ہی ہے کہ لوگ اویئر ہونا چاہتے ہیں اور دریافت کر چکے ہیں. جی بہت شکریہ. ایک آخری سوال اور حضور لے لیتے ہیں, ہمارا وقت اب ہو گیا پورا. ہماری بہن نے پورا سوال کیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں مرحوم کو بخش دیجئے, فلاں کو بخش دیجئے, تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں یہ بخش دیجئے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس کا کچھ طریقہ وغیرہ ہو تو آپ اسے بیان کر دیں. بخشنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے کہ بخشنے کا طریقہ دیکھا جائے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, ہم نے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھا, 3 بار سورہ قل هو اللہ پڑھا, اور اس کے بعد جب شروع میں صلوات ہے, آخر میں صلوات ہے, ہم نے کہا خدا یا اس کا ثواب ہم نے مرحوم کو ہدیہ کیا. اسی کو بخشنا کہتے ہیں. اب 4 قرآن کسی نے پڑھوائے ہیں, جی 10 سورہ یاسین پڑھوائے ہیں, نہیں معلوم کچھ دعائیں پڑھوائی ہیں, چاروں قل پڑھوایا یہ سب پڑھوائے, تو اس سب کا ثواب کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. یہی جو زبان سے کہہ دیا وہی کافی ہے. اگر نہیں بھی کہا تو پڑھوایا تو اسی نیت سے ہے, نیت کافی ہے بخشنے کے لیے, وہ خود بخود پہنچ جائے گی. اگر نہیں بھی کہا جمع کر کے, بعض وقت ہم لوگ مجلس علم میں جاتے ہیں تو وہاں پر غم کا ماحول ہوتا ہے, اب ایک پرچہ دما دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ دیجئے. اب اس میں ایک لمبی فہرست ہوتی ہے 10 سوروں کی اور اس کی اس کی, کہ کافی وقت طلب ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں بھی. تو اگر وہ جو لکھ دیا گیا کہ اتنا اتنا ہوا ہے, وہ سب ثواب پہنچ گیا, اس کو کہا جائے یا نہ کہا جائے, پڑھوا دیا گیا. اصل پڑھنا ہے, اصل ہدیہ کرنا ہے. ہم نے نظر کے اہتمام کیا, کھانا بنوایا, پورا کھانا, اور اب اس کے بعد ہم نے نظر دیے. تو یہ پتہ نہیں, یہ بزرگوں نے یہ ایک احترام کا طریقہ بتایا, اس لیے مجبور ہے کہ ایک پیالے میں مثلا چاول اور سالن اور تھوڑا تھوڑا لا کے نظر کرا دیا. باقیہ کیا, وہ جو پورا دیگ خرچ کیا گیا ہے, جو کھانا کھلایا جا رہا ہے, اس کا کیا ہے؟ کیا وہ نظر نہیں ہے؟ نہیں, وہ سب جو کچھ جا رہا ہے وہ بھی نظر بھی جا رہی ہے, وہ پورا دیگ بھی ثواب میں جا رہا ہے, چاہے آپ اس کے لیے فاتحہ پڑھوائیے نہ پڑھوائیے. نیت ہماری خالص ہے کہ ہم مرحوم کو ایصال ثواب کی غرض سے اس مجلس میں. ہاں, اگر اب انسان نام و نمود کے لیے کر رہا ہے, شہرت کے لیے کر رہا ہے کہ نام ہو جائے, تو پھر بات الگ ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن جب خاموشی سے آنے والے مہمان کو مجلس علم میں, مجلس میں ہم کھانا کھلا رہے ہیں, نیت ہماری یہی ہے کہ یہ پورا کھانا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے, تو ہم کہیں یا نہ کہیں وہ پورا دیگ مرحوم کی طرف سے جا رہا ہے. کھانے والے جو کھا رہے ہیں, خدا کے بندے, ثواب اس کا مرحوم تک پہنچ رہا ہے. یہ نہ سوچیں کہ جو ہم نے پیالوں میں رکھ کے ایک میز پر نظر کروا دی صرف یہی پہنچ رہا ہے, بلکہ سب جا رہا ہے. تو نیت انسان کی اہمیت رکھتی ہے, جیسی نیت ہے ویسا ثواب مرحوم کو پہنچ رہا ہے. جزاک اللہ. تو بخشش کا طریقہ مولانا نے بتا دیا کہ اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سوروں کا ثواب فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں کو بطفیل محمد و آل محمد بخشتے ہیں, ہدیہ کرتے ہیں. یہ چیزیں اگر زبان سے نہ بھی کہی جائیں, ذہن میں یہ ہے کہ ہم فلاں مرحوم کے ایصال ثواب میں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا گیا فاتحہ, تو اب ظاہر ہے کہ یہ فاتحہ پڑھی ہم ان کے لیے رہے ہیں, تو ہمارا یہ ثواب وہاں خود بخود پہنچ رہا ہے. یہ عمل
ثواب کا مستحق قرار پا رہا ہے، لہٰذا اس میں کوئی خاص لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا مثلا جاننا چاہتے ہیں کہ بخشنے کا طریقہ کیا ہے، تو بخشنے کا طریقہ یہی لفظ ہیں کہ ہم بطفیل محمد والے محمد جی 14 معصومین کا نام لے کے بخشنے، نام لے لیجئے معصومین کا۔ ہم نے اس نظر کا اہتمام کیا، ان سوروں کے ذریعے سورہ تو پڑھتے ہی ہیں ہم، سورہ حمد و سورہ قل واللہ، یعنی ایک قرآن پڑھ دیا ہم نے، تو اب یہ سوروں کے ذریعے 14 معصومین کے صدقے میں یہ نظر فلاں مرحوم کو ہدیہ کیا، بس یہی ایک آسان طریقہ ہے اور پہنچ جاتی نظر۔ جی بہت بہت شکریہ۔ چلیے ناظرین، ہمارا وقت ہو گیا مکمل، اور انشاءاللہ اب کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور ہمارے بہت سے ناظرین ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی بیماری دور ہونے کے لیے آپ من یجیب کی تسبیح ورد کروا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دعا کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام سے، خدایا ہمارے زمانے کے امام کے وجود کی برکت سے سارا جہان قائم ہے، خدایا ان کے وجود کی برکت سے جو مومنین جہاں بھی کسی پریشانی میں جو بیمار ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ لیجئے اب ہمارا وقت ہو چلا، ہمیں اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور آپ اپنے مسائل آج سے لے کر کل تک جب بھی آپ کو یاد آ جائیں، آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے، لکھ کے محفوظ کر لیجئے۔ کبھی کبھی وقت پہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں مگر آپ کو یاد نہیں آتا، تو بہتر طریقہ یہی ہے آپ سوالات لکھ کے رکھ لیجئے، اور کل انشاءاللہ 5 بجے ہماری آپ سے ملاقات ہو تو آپ براہ راست کال کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔